Assalamu alaikum everyone and welcome to the show Coffee with CEO by CEO Club Pakistan and Management House, a program designed for you guys to take inspiration from the top entrepreneurs of Pakistan. And today I'm sitting with one of the top entrepreneur of Pakistan, Fahd Waheed, Director Waheed Group of Companies. About Waheed Group, they're having 22 companies. Yes, I said it right. 22 companies, 52 brands, top taxpayer, top importer, top exporter, and also the winner of Prima Dutta Award from Indonesia. So too much for Waheed Group, and we wish more success to Waheed Group. Thank you. And also they are having 5,000 plus employees working with them as well. How are you? I'm good. Thank you so much. Handling 22 companies, handling 52 brands. How's that doing? How's that going? Alhamdulillah, it's going good. It's time taking. It's toll taking. But at the end of the day, thanks to Almighty Allah, it's going on. And Alhamdulillah, Walid Sahab ne shuru kiya hai. اور we're just connecting the dots. محنت تو ان کی ہے and we're just taking it a little bit further. اگر ہم پاکستان کے ٹاپ انٹرپرینور منٹور کا نام لیں تو کوئی پلیٹ فارم, کوئی انڈسٹری, کوئی جگہ ایسی, کوئی چیمبر آف کامرس, کوئی ایوارڈ شو, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ کے والد کا نام نہ لیا جائے. الحمدللہ جی, that's a blessing. اور میرا خیال ہے سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لیگیسی جو ہوتی ہے بزنس کی وہ ایسے ہی نہیں شروع ہوتی. اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ایک بندے کی 40 سال کی 50 سال کی محنت ہے اور وہ ایتھکس پہ بیسڈ ہے. اور ایتھکس جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. وہیڈ گروپ کی جو ایک پالیسی ہے, بیس لائن پالیسی, اٹ اسٹارٹس فرام ایتھکس اور کوالٹی, اور اس کے بعد ہم ساری باقی باتیں implement کرتے ہیں. لیکن these are the first and foremost important things that Waheed Group کے. So I was at a dinner with like 50-70 CEOs. وہاں پہ Waheed Group کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو سب کچھ ہی بنا دیتے ہیں. الحمدللہ. You are into pipe, you are into chemical, you are into ghee, you are into oil. So can you please just a brief about what you make? کیا بناتے ہیں آپ؟ Technically speaking, it all started from tea, چائے کی پتی سے. اور مرجینا چائے کے نام سے والد صاحب کا برانڈ تھا, اور he took it up to 90s and it was one of the best selling teas in Pakistan. میں نے کراچی میں جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کانشیسنیس سے پتہ ہونا ہوتا ہے کہ یار کیا چل رہا تھا, کیا ہو رہا تھا. تو پتہ چلا مرجینا چائے was one of the biggest teas being sold in Pakistan at that time. اور اس کے بعد he transitioned into cooking oil. تو آج الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹ, سب سے بڑی مینوفیکچرنگ پاکستان کی وہیڈ گروپ کر رہا ہے. اینڈ الحمدللہ I'm the pivotal part of the operations. جہاں بات کروں گھی کی تو اس کے ساتھ منسلک ہوا CNG سیکٹر. تو پرائیویٹ CNG سیکٹر میں کنڈانز واز دا فرسٹ برانڈ آف پاکستان, جو کہ وہ لانچ ہوا والد صاحب سے. ہی از دا فاؤنڈر ممبر آف APCNG ایز ویل, آل پاکستان CNG ایسوسیشن. اور CNG انٹروڈیوس کرنے والے رہے, پھر CNG کٹس انٹروڈیوس کرنے والے ہم رہے. اور اگر میں اس کی لیگیسی کیری کروں تو پاکستان کی پہلی پرائیویٹ ریفائنری, کوکنگ آئل کی ریفائنری فزیکل, تو وہ بھی ختیجہ ایڈیبل آئل ریفائنری کے نام سے کراچی میں پورٹ قاسم میں لوکیٹڈ ہے. اور اٹس ون آئی تھنک پاکستان کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ ہے صفائی وائز, ستھرائی وائز. کافی ہماری اس میں کاوشیں یہ رہیں کہ کوالٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہ ہو فوڈ سیفٹی کے حساب سے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ہم نے زونگ جب پاکستان آئی, زونگ فرینچائز, تو ہم نے زونگ کی فرینچائز بھی لی, اور آج الحمدللہ وہ پنجاب کی ہائیسٹ سیلنگ فرینچائز ہے, راولپنڈی ریجن میں لوکیٹڈ ہے. شیل کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ایز اے برانڈ. ان کے بھی پیٹرول پمپ چلا رہے ہیں. ٹرمینل سروسز, وہیڈ گروپ انجوائز الحمدللہ the second largest terminal storage services. پورٹ قاسم پہ ہمارے ٹرمینلز لوکیٹڈ ہیں, اور اس وقت سیکنڈ لارجسٹ ہم اسٹوریج ہینڈلر ہیں. اور ٹرمینل ٹینک سروس, ٹینک سے جو ہم ریسیو کرتے ہیں آئل جتنا, وہ لوگوں کا جو اپنے جن کے اپنے ٹینکس نہیں ہوتے وہ ہمارے پاس رکھواتے ہیں, اینڈ دین دے ٹیک اٹ اوے ان ٹینکرز. اینڈ واٹ اباؤٹ لاریب انٹرپرائزز؟ لاریب انٹرپرائزز امپورٹ بیسڈ کمپنی. لاریب انٹرپرائزز میں امپورٹ ہوتا ہے. لاریب کے نام سے ہمارا ہوٹل بھی ہے اسلام آباد میں, G9 میں لوکیٹڈ ہے. اٹس اے 40 room پراپرٹی with 3 banquet halls. شوق سے ایک ہاسپٹیلٹی میں انٹروڈیوس کیا ہم نے. آج ماشاءاللہ 13 سال ہو گئے اس ایکوزیشن کو, اور الحمدللہ آئی ہیو اے کیپیسٹی آف
اوور کیپیسٹی ہو گیا تھا میں تو 90% میں ہر وقت بکڈ رہتا ہوں. اینڈ تھینکس ٹو دا موٹو آف والد صاحب کہ انہوں نے ہمیشہ بزنس آن ماسز کے اوپر ڈسکشن کی. Even that's your brand Fauji is about. It's in masses. Fauji is masses. اور یقین کریں I don't know if people are going to understand what I'm going to say next is but ایک برانڈ کو 40 سال 30 سال مارکیٹ میں ہو جائیں اور اس کے اوپر مارکیٹنگ نہ ہوئی ہو اور تب بھی وہ ہائیسٹ سیلنگ میں ہو اور کبھی بھی نہ ہوئی ہو کہیں بھی نہ ہوئی ہو, یہ دس از سم تھنگ یو نو اٹس آل بیسڈ آن کوالٹی اینڈ ایز سیڈ اور ورڈ آف ماؤتھ ہے, ایتھکس ہے, ایک کاروبار کرنے کی پریکٹس ہے اور انسان کی اپنی ایک ورتھ ہے. اور ہم نے یہی سیکھا کہ جو چیز زبان سے نکلتی ہے اس کو آنر کرنا چاہیے, اور جب آپ اس کو آنر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ورڈ آف ماؤتھ میں کریٹ ہو کے ایک سیلز بیس بن جاتا ہے. کتنے شہروں میں فوجی جا رہا ہے؟ الحمدللہ پورے پاکستان میں, کراچی سے خیبر تک کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں الحمدللہ دیر از نو اسپیس الحمدللہ جس کا ہمیں پتہ ہو اور وہاں فوجی نہ ہو. فوجی نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی اور برانڈ ہوگا, بٹ اٹ ول بی سم تھنگ ود وحید گروپ. So you came, Wahid Group came into construction and build real estate as well? Yes, Wahid Group has now ventured into real estate. Long time back, my father was the first person to introduce housing colony in this region, Marjina town کے نام سے. اور اب جو ہے وحید گروپ از انٹو ہائی رائز کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ ان اسلام آباد ٹاپ سٹی میں. ہمارے ماشاء اللہ 7-8 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ہائی رائز بلڈنگ میں ہم آ رہے ہیں. ریزیڈینشیل کمپلیکسز ہیں, اس میں مالز ہیں, کمرشل کمپلیکسز ہیں, اور اسی طرح جو ہے ہم اب چھوٹے وینچرز بھی ساتھ کنسٹرکشن کے کر رہے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز بڑا ہونا از ناٹ امپورٹنٹ, ہر چیز کا صحیح ہونا از مور امپورٹنٹ. کوالٹی دینا, کسٹمر سیٹسفائی کرنا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. دیکھیں آج کا جو ریئل اسٹیٹ کا جو اسٹائل ہے پاکستان کا وہ کچھ اس طرح ہے کہ مارکیٹ سیلز بیفور ایون میکنگ سم تھنگ. تو وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, وی بلیو ان ڈیلیورنگ دا رائٹ پروجیکٹ. تو ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ہمارا پروجیکٹ مڈ کنسٹرکشن ہے, ہم نے ابھی تک کچھ سیل نہیں کیا. ویل اونلی سیل اٹ وین جب لوگ آ کے ریئلائز کریں اور چیز کو دیکھیں, فیل کریں اور پرچیز کریں. حالانکہ لوگ تو فائلیں بیچ دیتے ہیں, فائلوں کا کانسیپٹ نہیں ہے, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں, ایسا کوئی کانسیپٹ نہ ہے اور نہ تصور میں ہے اور نہ کبھی ڈسکس ہوا. الحمدللہ لوگوں سے ضرور سنی تھی یہ بات, لیکن ہمارے پروجیکٹس میں کبھی یہ بات نہ ڈسکس ہوئی, نہ ہم نے اس بات پہ کبھی زور ڈالا کہ ہم فائلیں بیچیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے فائل بیچنے کی, ایک چیز فزیکلی موجود ہوگی وہی ہینڈ اوور ہو جائے گی اور وہی آ کے خریدیں, آپ کی چیز آپ کے سامنے, آپ کی چیز آپ کے سامنے. Fahad, I'm so proud of Wahid Group, but I want to know now کہ آپ اس پورے اتنے ماشاءاللہ اتنا بڑا پورٹ فولیو ہے, اس میں سے آپ کس کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں I am primarily looking after the Fauji Supreme flagship brand جو کہ ہمارا نیشنل برانڈ ہے. It's available all over Pakistan alhamdulillah, and we're still trying to improve the I would say distribution on it. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ اور مزید بڑے, مزید کلائنٹس تک پہنچے, کیونکہ ہمارا جو پرومس ہے وہ کوالٹی ہے اور اس کا جو سلوگن ہے وہ پرومس آف ہیلتھ ہے, حفظان صحت کا وعدہ. تو وہ ہم اس کے تھرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آئی ایم ہینڈلنگ آئی وڈ سے آئی ایم اے بیٹر پارٹ آف ایوری تھنگ ان وحید گروپ. تو پیوٹل ہے, اٹس اے فیملی رن بزنس. والد صاحب از آر چیئرمین, ہم سارے 3 بھائی ہیں. ہم اویس میرا بڑا بھائی ہے, ہی از دا مینیجنگ ڈائریکٹر, آئی ایم دا ڈائریکٹر فہد وحید, اور چھوٹا بھائی حماد ہے. اور ہم دونوں کے نام سے, کیونکہ میرا نام فہد وحید ہے اور ہماری جو کمپنی ہے وہ فہد حماد ہے, تو پیپل کنفیوز اس کہ فہد اور حماد جو ہیں وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اور اسی طرح وی ہیو اے ڈفرنٹ کانسیپٹ. بات یہ ہے کہ فیملی میں رہنا, ویلیوز کے ساتھ چلنا, کاروبار کے ساتھ چلنا, اکٹھے رہنا, دس از سم تھنگ جو ہم شکر کرتے ہیں سارے بھائی اور ساری فیملی کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں اکٹھا ہی رکھا ہے اور ہمیں سب کو ایک سسٹم میں رکھا ہے. وی لیو ان دا سیم ہاؤس. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب ایک گھر میں رہتے ہیں, جو کہ لوگ بلیو نہیں کرتے کہ کیسے یہ اتنے بڑے بڑے ہو کے ایک گھر میں رہتے ہیں, ابھی تک اکٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا رکھے, نظر بد سے دور رکھے. اینڈ میرا خیال ہے سب سے بڑی جو کامیابی ہے, جو سکسیس ہے, اٹس یونٹی. متحد ہونے سے, اکٹھے رہنے سے اور اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ رہنے سے. جس طرح آئی ایم سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر ایز ویل, اینڈ آئی ایڈوکیٹ دس کہ جب تک بزنس کمیونٹی اکٹھی نہیں ہوتی ہے تو کوئی مطالبہ اس کا پورا نہیں ہوتا, کوئی بات پوری نہیں ہو سکتی. تو جب ایک میکرو لیول کی بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم گھر میں اکٹھے ہوں گے تو ہم کتنی چیزیں سالو کر لیں گے. تو آئی تھنک دیٹس اے بیوٹی آف شیخ عبد الوحید مائی فادر, کہ انہوں نے یہ ویلیوز دی ہمیں اور یہ ایتھکس دی ہے.
जिसे हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं. फाद रनिंग अ शो करके ही लोग बेतहाशा अपनी तारीफें खुद ब खुद बटोरते रहते हैं. रनिंग अ बिग शो जितना बहुत वाव लगता है, बट मुझे लगता है इसके बहुत सारे आपको इसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं. यस और नो? कुर्बानियाँ डेफिनेटली देनी पड़ती हैं. आई वुड से कि बड़ा आसान होता है ये कहना कि एसी के रूम में बैठते हैं और बेल दबाते हैं, गाड़ियाँ हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, और इनको but really and truly the pain a CEO goes through, the pain a chairman goes through in building this empire, in building even a small business. तो वो जो सुबह उठना वक्त से और दफ्तर पहुंच के देखना कि मेरे लोग आए या नहीं आए, और शाम को जाने से पहले ये देखना कि यार सारे चले गए हैं, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइट बंद करके जाना अपने दफ्तर की. तो एटलीस्ट you're responsible to pay this. और लोग इस बात को नहीं समझते कि जितने आपके एम्प्लॉइज ज़्यादा होते जाते हैं तो आपने उन सब का रिज़्क कमा कर फिर अपना कमाना है. पहले तो वो लाइबिलिटी क्लियर करनी है ना जो आपने हायर की हुई है, और उसके बाद उस अपने लिए भी तो कुछ कमाना. और आप ये देखें कि कई दफ़ा कोविड आ गया, बड़े मसले आते हैं जिसमें सबसे पहले आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और वहीद ग्रुप में आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि ड्यूरिंग द इंटायर टाइम ऑफ कोविड हमारे कुछ डिविजन्स, कुछ बिजनेसेस 100% बंद भी रहे, बट वी रिटेन्ड ऑल द ह्यूमन रिसोर्स थैंक्स टू वालिद साहब. उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि नोबडी इज़ गोइंग टू बी फायर्ड. अगर वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं और हमारा डिवीजन बंद है और बिजनेस भी बंद है, वो अपने घर पे रहें और उनको आप उनकी पेमेंट दें. तो दैट वाज द ब्यूटीफुल चेरी ऑन टॉप. और ज़ाहिरी बात है उसको सुनकर जिस तरह हम डायरेक्टर्स खुश होते हैं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है it comes to the last person in our company. और अल्हम्दुलिल्लाह it's I wouldn't say it's a company, I would say it's a family, it's a वहीद ग्रुप family. हम हमारी सारी टीम हमारी एक फैमिली की तरह है. और यकीन करें कि it's very hard to explain, but all the members of this family, Waheed family in the business, have played their pivotal role in creating what Waheed Group is. Where you guys exactly. are. Where do you see Waheed Group of companies 5 years down the road? अब कहाँ देखते हैं इसे? वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो ट्रैजेक्टरी है वो 90 से जब स्टार्ट होती है, व्हेन कुकिंग ऑयल का बिजनेस किक्स इन, क्योंकि उससे पहले डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और जब वो वहाँ से किक इन करती है तो कमिंग इनटू द टॉप 100 टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो अचीवमेंट, ये कमिटमेंट दिखाती है कि मेरे वालिद साहब के जो इनिशिएटिव्स रहे और जिस तरह उन्होंने हमें मोल्ड किया और इन चीज़ों को बनाया, आई डेफिनेटली सी वहीद ग्रुप कमिंग अप ऑन बेटर पोजीशंस. हम जिस तरह मूव कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, आई डेफिनेटली थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लीड इस वक्त. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द टॉप इंपोर्टर्स, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया. तो आई होप कि हम कंटिन्यू कर पाएँ जिस काविश से, जिस इंथुजियाज्म से, जिस ज़ील से चेयरमैन साहब ने ये इसको चलाया है, तो हम उसी तरह इसको कैरी कर सकें. तो क्योंकि वहीद ग्रुप हैज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल, तो डाइवर्सिफिकेशन ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, एंड इसी तरह हम मूव कर रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज. वहीद ग्रुप इज़ लुकिंग इनटू न्यू एवेन्यूज, जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑलिव प्लांटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है. For sure. और जब आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह खुर्दनी तेल है जिसका हम काम करते हैं, पाम ऑयल, तो ये 90% इम्पोर्ट हो रहा है. और सेकंड सबसे बड़ा ज़राए मुबादला हम इसमें स्पेंड करते हैं एज पाकिस्तान. और अब जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट है और ऑलिव हम लोकली उगा सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट. तो वहीद ग्रुप इज द फर्स्ट कंपनी. हालांकि palm oil is also not very healthy, olive is very healthy. Both are very healthy, I wouldn't say this, but olive oil is more easier to cultivate in Pakistan. और उसके लिए वी हैव एक्वायर्ड एवरीथिंग. हम ऑन द गो हैं, इट्स इन द प्रोसेस, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वहीद ग्रुप विल स्टार्ट इट्स प्लांटेशन. और आई होप कि हम from the start then you will be taking care of your product. I hope so. It's a dream come true when you say from the start, because this is all legacy we are carrying. और I still believe कि without the father it cannot be possible. जो उनकी guidance है, जो बात ये है कि leadership right हो तो ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट अच्छा रहता है. तो हमारी जो बेस लाइन लॉयल्टी, ट्रस्ट और लॉयल्टी की बेस है, इट्स ऑलवेज देयर. कैसा लगता है फाहद के हजारों लाखों करोड़ों घर में आपका घी जाता है, आपका ऑयल जाता है? मतलब आप फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर आ रहे हैं
تو جتنے گھر آ رہے ہیں, جتنے بچے آ رہے ہیں, جتنے لوگ آ رہے ہیں, ان میں سے کتنے % آپ کا گھی کھاتے ہیں بھائی؟ میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کون نہیں کھا رہا. تو اٹس موسٹلی یو نو وین یو ان دس بزنس اور اینی بزنس آئی وڈ سے مائی کین جو لک آؤٹ ہوتا ہے, آئی وڈ گو ٹو اے اسٹور رینڈملی اسکرولنگ تھرو تھنگز اینڈ آئی وڈ جسٹ گو ٹو دا آئل اینڈ گھی سیکشن, یار یہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو the next thing is, you know, I call my team, یہاں پہ کیوں نہیں ہے, تو لیٹس ڈو دس. تو اس طرح کرتے کرتے جہاں بھی جاؤں تو I'm a salesman myself. Very good. Because that's the first base of selling everything. میں اگر خود بیچ سکوں گا تو میرے ساتھ میری ٹیم بیچ سکے گی. اور میں نے اس چیز میں کبھی کباہت نہیں سمجھی ہے کہ اٹس ناٹ مائی جاب, اٹ از مائی جاب بیکاز دس از مائی جاب. اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. جس طرح ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ سی او کی لائف کیا ہوتی ہے, تو سی او کی لائف یہ ہوتی ہے کہ اس نے صبح ٹائم سے اٹھنا ہے, اس نے صبح ٹائم سے کام کرنے, کوئی چیز کل پہ نہیں چھوڑنی ہے. سو جب کل پہ نہیں چھوڑنی ہے تو اس کو آج کسی طرح ریپ اپ کرنا ہے, اور جب اس کو ریپ اپ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ ہونا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک سی او کی لائف کی, کہ وہ صبح جو چیز سوچتا ہے وہ شام تک کسی نہ کسی طرح اس کو کلیئر کرتا ہے, کیونکہ اس نے کر کے جانا ہے. وہ کر کے جائے گا تو کچھ کرے گا نا. مجھے بتائیے کوئی ایسی ٹچ وڈ اسٹوری جس کو سن کے, کوئی ایسی چھوٹی سی کہانی جس کو سن کے آپ کو بڑا فخر ہوا, یار یہ ڈن اے گڈ جاب. میں اگر آپ کو کہوں کہ کبھی ایسے بھی انسٹیٹیوشنز میں ہم گئے جو بہت بڑے انسٹیٹیوشنز تھے, جب میں بزنس میں نیا آیا تو آئی ٹرائی ٹو سیل اے لاٹ آف مائی پروڈکٹس ٹو پیپل, بٹ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آلریڈی یہاں پر اپنا ہی آئل جا رہا ہے, تو میں کہتا تھا یار کیسے ہوا, مطلب کون کر رہا ہے. تو ایونچولی بزنس پالیٹکس میں بھی کیونکہ میں ایکٹیو ہوں, تو ایونچولی پتہ یہ چلا کہ والد صاحب نے کیا. تو he was his own salesman, اور خود جاتے تھے, خود بیچتے تھے, اور ہر کسی کو بیچتے تھے, اور سب کو نام بھی ان کا پتا تھا. تو سب سے مزے کی چیز یہ تھی اس سب میں کہ فوجی جو نام تھا وہ ان کی لائف سے جڑا ایسے ہے کہ جس طرح آج اگر میں مرجینا کی بات کروں چائے کی, تو ایون آج بھی لوگ ان کو مرجینا چائے کے نام سے پہچانتے ہیں. جو بزنس انہوں نے 80s میں کیا اور 90s میں اس کو ہم نے کلوز کیا, تو وہ تب بھی اس نام سے جانے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو انہوں نے ٹھیک کیا, اور آئی ایم ویری تھینک فل کہ ایسے بندے کے گھر آپ ہیں, اور جو آپ کو سکھا سکتا ہے, جو ایک چیز بنا سکتا ہے. تو ایز این انسٹیٹیوشن, حالانکہ اور آپ کے جتنے انڈسٹری کمپیٹیٹر ہیں دے اسپینڈ ہیوج اماؤنٹ آن مارکیٹنگ, کیونکہ ڈالڈا بنا مطلب جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, ہر گھی کا, ہر میزان آئل, ہر ایک کا اشتہار ہے. رمضان میں تو ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں نا. تو فوجی تو ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آیا بھائی. فوجی الحمدللہ دلوں میں ہے, تو جب بستا ہے تو وہ دلوں میں بستا ہے. میں نے ایک بات آپ کے بارے میں اور بھی سنی ہے, مطلب وحید گروپ میں اور اسپیشلی فوجی کے لیے, کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کا ترازو بڑا ایکول رہتا ہے. دیکھیں دس از دا بیس لائن. جو ہمارا اسلام کی ٹیچنگ بھی یہی ہے کہ ناپ تول کے کاروبار کرو, اور کاروبار میں بددیانتی مت کرو. تو ڈیفینیٹلی وحید گروپ نیور, یو نو, اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ تو وہ جگہ ہے, اٹس اے نو گو ایریا فار اینی ون. کوالٹی, ویٹ, ان کمپرومائزڈ, اس پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جتنے کی آپ وہ چیز خرید رہے ہیں اتنے کی قیمت آپ پے کر رہے ہیں. تو دیٹ از کمنگ ٹو می, اور اگر وہ پیسے میرے پاس آ رہے ہیں تو ہمیں حرام کے پیسے نہیں چاہیے. اچھا مزے کی بات دیکھیں, اگر ہم 40 سال پہلے جاتے ہیں جب آپ نے پہلا پیکٹ بیچا, یا 1 سال بعد, دیکھیں اللہ نے برکت تو دے دی. اگر آپ پیسے رکھ کے بیچ لیتے پتہ نہیں اتنی برکت ڈلتی کہ نہ ڈلتی. دیکھیں یہ تو ہر کاروبار کا حصہ ہے. جتنی دیانتی سے آپ کام کریں گے, جتنی دیانتی سے بیچیں گے. ایون اگر میں آپ کو تھوڑا سا اگر اسلام کی ٹیچنگ کی طرف سے آؤں, تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا تو کوئی چیز بیچی, فروخت کی, تو اس کا عیب بتا کے بیچا اور تب بھی وہ بک گیا. تو میرا یہ ماننا ہے اور میرا توکل ہے کہ اگر میری چیز صحیح ہے تو میں بتا کر بھی بیچوں, اس میں کوئی عیب ہے تو وہ بک جائے گی. تو اس چیز پہ تو ہم پکے ہیں. Part 22 companies you guys are running. What do you think are the 3 major competencies a CEO must have? A CEO must have all the knowledge of the businesses he's doing. A CEO must have knowledge of the company performance جو اس نے بلڈ کی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈسپلن, ٹائم کا. ٹائم نیور اسٹاپس فار ایوری ون. کس نے سکھایا آپ کو یہ؟ یہ میرے والد صاحب کی تھنکنگ ہے ساری.
بات یہ ہے اگر ہم نے کہیں ایون ایٹ اے ویڈنگ میں آپ سے ویڈنگ کیونکہ ایک سب سے کیجول چیز ہوتی ہے ٹھیک اور ہر کوئی 3 گھنٹے لیٹ آتا ہے ایگزیکٹلی, تو اگر والد صاحب ہیز کمیٹڈ ٹو سم ون کہ ہم نے 9 بجے پہنچنا ہے تو آل دا انٹائر فیملی از گوئنگ ٹو بی ریڈی بائی 8:30 اینڈ ول ریچ دیئر بائی 9. اینڈ اگر کوئی ہو نہ ہو وحید فیملی پہنچ چکی ہوتی ہے. تو اسی طرح کے ہم نے بڑے جو ہے نا اچھے وقت گزارے ہیں جہاں پر ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایونٹ سے ہم پہلے پہنچ چکے ہیں. بٹ دیٹس اے بیوٹی آف اٹ. اگر میں نے آپ کو ٹائم 9 بجے کا دیا ہے اور میں آپ سے 9:15 پہ مل رہا ہوں تو 15 منٹ آئی ہیو ویسٹڈ آف یورز اینڈ مائنڈ. اور جس طرح ہم ایک بات کرتے ہیں اور دنیا کا ایک فنامنا ہے کہ ٹائم از منی, تو ایوری منٹ آئی ایم اسپینڈنگ اٹس مائی منی اینڈ ایوری ٹائم آئی ویسٹنگ آف یورز از ویسٹنگ منی. تو وی ڈونٹ لائک ویسٹنگ منی ایٹ آل. تو کہ یہ سوال مجھے بالکل نہیں پوچھنا چاہیے, مگر CSR مجھے پتا ہے وحید گروپ کی کمزوری ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ Of course, CSR ڈیفینیٹلی ابھی آپ کے والد ساتھ پہ آئی, میں نے کئی دفعہ انہیں دیکھا جہاں انہوں نے بڑی بڑی ڈونیشن دی وہ وہاں جاتے ہی نہیں. لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں آپ نے آنا ضرور ہے, وہ چلے جائیں تو اگر ان کا نام لے لیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں آئی ہوپ کہ میں بھی ایسا بن سکوں, آئی ہوپ کہ ایسا ہی میں بھی کنٹینیو کر سکوں. It's a very important part of your business. I don't think people really understand the magnitude of it. یہ جو CSR ہوتا ہے, یہ جو ڈونیشنز ہیں, یہ ساری چیزیں, it's all part of your business. It has to be a part of your business. جس طرح ہم لوگ ہیں privileged ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں مال دیا اس میں سے خرچو اور صحیح خرچو. تو آئی تھنک کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ. دیکھیں اٹس آل دا بیلنس آف دس کمیونٹی, دس اکانومی, یہ بیلنس کریٹ کرتی ہے. زکوٰۃ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کی میل ختم کرتی ہے, تو وہ 2.5% دینے سے کبھی آپ کو کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو خیرات ہیں وہ میرے ساتھ تجارت ہے. تو اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اٹ ول ملٹیپلائی انٹو فیکٹس. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں نے تو جب آپ توکل پہ جب نہیں ہوتے نا تو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, تو میں نے بھی ٹیسٹ کیا تھا ایک زمانے میں نے بھی کچھ کیا اور میں نے بھی کہیں ڈونیٹ کیا اور میں نے کہا لیٹ سی دس کیا بات ہے کہ نہیں آتا ہے, تو مینی فولڈز میں آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا, مینی فولڈز میں آتا ہے, اور وہاں سے آتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. Now let's come to فہد وحید. فہد وحید کیا بننا چاہتا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا؟ تو فہد وحید always wanted to become his own father. مطلب میں شیخ وحید بننا چاہتا تھا. I loved his style. I loved the way he would sit down. I would love the way he would talk. And نالج ہونا از اے بلیسنگ. اور یہ میں نے ان سے سیکھا کہ آپ کا کام ہے یا نہیں ہے, یو شوڈ ایٹ لیسٹ نو اٹ اباؤٹ. تو میں نے پڑھا بھی اور ابھی بھی میں نالج کے پیچھے کچھ نہ کچھ باتیں, کچھ نہ کچھ چیزیں, اگر میرا کاروبار نہیں بھی ہے تو اٹس نتھنگ بیڈ ٹو لرن فرام. اور اگر کسی کو آپ سے بہتر پتہ ہے تو آئی تھنک یو شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک, اور اس ٹائم آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بتائیں نا یہ کیسے ہوتا ہے. What advice you will give to a 20-year-old فہد وحید؟ I would have told him تھوڑا محنت اور کرو. اس زمانے میں تمہیں محنت اور کرنی, تم بہتر, تمہیں پوٹینشیل تھا, تم نے ریئلائز نہیں کیا. اور آئی تھنک کہ اگر وہ 20 سال میں وہ والی ایڈوائس اس کو اس طرح مل جاتی تو وہ I was an angry young man. تو I would say I'm not an angry young man at all. You know, life calms you down. اور I think that's the beauty of it. You mature through time. اور میری کیونکہ اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی سنوکر کی رہی تو it used to calm me down. Two hobbies other than sports? کیا شوق ہے؟ سنوکر کھیلنے کا شوق تھا ہمیشہ سے. مجھے ایک اپنے والد صاحب جیسا بننا شوق تھا. اور now that life is changing, I have become father. I have 2 beautiful kids. So I just want to become a better father. کوئی ایسی وش جو آج بھی آپ کی خواہش ہو؟ I still want to be Sheikh Wahid. انشاءاللہ you will be. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کچھ عرصے میں لوگ کہنے لگ جائیں گے آپ کو, آپ دکھتے بھی ہیں, آپ ویتے بھی ہیں, آپ بولتے بھی ویسے ہیں. یہ آٹومیٹک ایک ایج کے بعد ہو جاتا ہے میرے خیال میں. لیکن I would really love کہ جس طرح وہ سوچتے ہیں, جس طرح وہ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ میں وہ محنت لیک کرتا ہوں جو ان نے کی, اور آئی ہوپ کہ بائی دا ٹائم آئی ریچ سم ایج at least I would be at least 15% of him. What is happiness to? Happiness is alone time. Happiness is family.
And I would say the most important part of happiness is remembering where you belong. تو خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آج بھی میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں راول پنڈی سے ہوں, کرتارپورے میں میرا گھر ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بتاتے ہیں. وہ گھر ابھی بھی ہمارے پاس ہے. جاتے ہیں آپ لوگ وہاں؟ میرے والد صاحب ہم سب سے زیادہ جاتے ہیں, اور اس چیز کی مجھے اور خوشی ہوتی ہے کہ وی آر آلویز گراؤنڈیڈ. اور زیادہ مزہ بھی اسی چیز میں ہے, جتنا ریلیکس کرتی ہے نا آپ کو اپنی اپنائیت اور اپنی وہ پرانی باتیں. تو آئی تھنک ہم سارے انجوائے کرتے ہیں وہ پرانی باتیں, اور وہ جس طرح ہم سارے کہتے ہیں کہ بچپن میں وہ چیز اچھی تھی. تو گروئنگ اپ از اے ٹریپ. کی بات ہے, بچپن میں جو کینٹین کی چیزیں اس وقت مزہ دیتی تھیں, آج جا کے 10 دفعہ بھی کھا لو وہ والا مزہ نہیں آتا. وہ ایگزیکٹلی جس طرح ہم پرانے دوستوں سے مل کے اسی طرح پرانی باتیں کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک نوئنگ اینڈ گروئنگ یور اولڈ سیلف is the best part of you. Sure. I think we should cherish what life has brought us. اور کنٹینٹ ہونا بڑا ضروری ہے, شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے. آپ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں کم ہے یا زیادہ ہے, یہ اس کی ذات کی تقسیم ہے. کم ہے تو زیادہ ہے, تو اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے. آئی تھنک ہر وقت ایک دوسرے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. جس طرح میں بڑا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا دنیا کو, اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. ہم سب کو پاکستانی پکے انٹرپرینیور کو, کاروباری لوگوں کو برانڈ کریں. دیکھیں آئی وڈ سے ہمیں اسکولوں میں بھی یہ چیز دینی چاہیے کہ ہمارے لوکل بزنس مین جو پاکستان کے سٹارز ہیں ان کو کب انڈورس کریں گے ہم, تو ان کو انڈورس کریں. پکے سٹار ہیں بھائی, بہت اچھے کاروباری ہیں مطلب ٹاٹوں پہ پڑھ کے گلیوں میں سو کے آج ان کے 10-10, 6-6, 5-5 ہزار امپلائیز ہیں. دیکھیں یہی تو بیوٹی ہے, یہی تو بیوٹی ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور ہمیں, میرا خیال ہے اسکول کے بچہ جب ہمیں کچھ کہے نا تو وہ ہمارے کسی بزنس مین کا نام لے کے میں یہ بننا چاہتا ہوں, وہ بھی آپ کی طرح کہ میں شیخ وحید بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی دس از دا پروجیکشن آف اٹ. اور ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس کو اپریشیٹ کرے, اس بزنس مین کو جو یہ کام کر رہا ہے, جو یہ رول ادا کر رہا ہے. 2 regrets of your life. والد صاحب کی باتیں زیادہ سننی چاہیے تھی. یہ بڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے, اور آئی تھنک 30 کے تو بعد ہی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ نو ریگریٹس, ایوری تھنگ ہیز بین. اور مجھے ایک عادت رہی میری, اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, بڑا ہے یا چھوٹا ہے, میں نے معافی مانگ لی ہے اور اس سے مجھے بڑا سکون ملا ہے. ٹو بی ویری فرینک, اینڈ آئی وانٹ دس ویورز ٹو نو کہ معافی مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے, غلطی تسلیم کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ غلطی تسلیم وقت سے کریں تو کافی نقصان سے بچ جاتے ہیں, اور اگر آپ معافی وقت سے مانگ لیں تو حقوق العباد کی معافی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بھی نہیں دوں گا, تو دنیا میں مغفرت تمہاری ہو جائے تو اس سے کیا بہتر بات ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے معاف کر دینا اللہ کی کوالٹی ہی میرے ذات ہے, کسی اور کی نہیں. تو مطلب سوچے کہ آپ کسی چیز میں اللہ کے ایکویلنٹ ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. تو چلے جی, تھینک یو سو مچ فہد, اٹ واز سو گڈ. یور میسج آف ہوپ اینڈ آپٹیمزم فار یوتھ, کیا کہیں گے اس نوجوان نسل کو جو سب فہد وحید بننا چاہتی ہے؟ سب فہد وحید تو بننا چاہیں گے, لیکن آئی وڈ سے کہ ٹائم کی پابندی کریں. سب سے پہلے اپنے بڑوں کی عزت کریں, ویلیوز پہ دھیان دیں, ایتھکس پہ دھیان دیں. بدنیتی کا کوئی فیوچر نہیں ہے, لیکن صاف نیت کے ساتھ ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. اور اپنے بڑوں کی گائیڈنس کو کبھی پیچھے مت چھوڑیں, بڑے بلیسنگ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے پیسے زیادہ ہونے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, اور اس چیز کو اگر آپ زندگی میں ساتھ باندھ لیں گے تو سیکھتے رہیں گے, اور کبھی سیکھنے کی صلاحیت مت چھوڑیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فہد. I always whenever I end up my session میں کہتی ہوں میں نے کس CEO سے کیا سیکھا, اور اس میں اس کی اکنامک چیزیں, اس کی فائنینشیل ہینڈلنگ, اس کی اسٹریس مینجمنٹ, یہ سب کچھ. آپ سے میں نے ایک نئی چیز سیکھی, اور وہ یہ تھی کہ آپ کے اپنے والد سے محبت. آپ نے کہیں نہیں کہا کہ انہوں نے کتنی کمپنی, کتنی گاڑی, کتنا روپیہ پیسہ دیا. آپ نے صرف اور صرف یہ بتایا کہ انہوں نے آپ کو ایک اچھی ویلیوز, ایتھکس سکھائی, اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو زمین پہ رہنا سکھایا. یہ سب سے ضروری تھا. گردن میں سریا ذرا انہوں نے میرے خیال میں آنے ہی نہیں دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو لوگوں سے پیار کرنا, محبت کرنا, یہ سب کچھ سکھایا. اور کہتے ہیں حقوق اللہ
کی معافی ہے, حقوق اللباد کی معافی نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وحید گروپ کی سکسیس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ ہمیشہ حقوق اللباد کو کسی بھی طریقے سے سرو کرنے کے چکر میں رہے. تو آئی وش گڈ لک اینڈ آئی وش ٹو سی وحید گروپ more than 10,000 employees and with more better versions and with more companies on board. Thank you so much.